معزز سامعین و حاضرین، قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن رشید کے 5واں پارہ میں سے چند کلمات طیبات کی تلاوت کا شرف حاصل جن میں رب العالمین جل شانہ گناہوں سے بخشش حاصل کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا کوئی بھی گناہ گار وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا اِذ کلمہ اطلاق ہے جو عموم زمان میں ڈرا، یعنی جس زمانے میں بھی ظالم ہو وہ ظلم کرے، ظلم ہر گناہ کو ہے، حتیٰ کہ شرک بھی ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرے، کفر کرے، باقی گناہ تو ان سے نیچے ہیں، کبیرہ گناہ ہو، صغیرہ گناہ ہو، ظاہر گناہ ہو، باطن گناہ ہو، آمدن گناہ ہو، سابن گناہ ہو، نیا گناہ ہو، پرانا گناہ ہو، اگر وہ چاہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے تو جا ہوگا محبوب وہ گناہ گار آپ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آئے فاستغفر اللہ، بس آپ کی بارگاہ کی حاضری کے فوراً بعد اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں، بخشیں۔ حالانکہ ادھر فرمایا کہ جاؤ کا آپ کے پاس ہے، تو یہاں بھی ہوتا کہ واستغفرتا آپ ان کے لیے استغفار کریں، مگر یہاں یہ نہیں فرمایا کہ واستغفرتا آپ ان کے لیے استغفار کریں، فرمایا واستغفر لهم الرسول، سبحان اللہ، کیونکہ بخشش ایک نعمت ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ، اور کوئی نعمت اور کوئی انعام معلوم آپ کے وسیلے کے بغیر تو جس کو بھی نعمت ملتی ہے آپ کے وسیلے، کیونکہ آپ رسول بالاصل ہیں، رسول بالاصل اس ہستی کو کہتے ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہو، خالق سے لیتا ہو اور مخلوق میں بانٹتا ہو، سبحان اللہ، اسی لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ فرمایا پکی بات یہ ہے کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، انما انا قاسم، یہ انما کلمہ حصر ہے، یعنی اس کے سوا اور تصور ہی نہیں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب پوچھو آقا آپ کیا بانٹنے والے ہیں؟ اور میں اگر کیا کی بات ہوتی تو مذکور نہ ہوتی کہ یہ ہے، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، یہ دیتا ہوں، جہاں مفعول غیر مذکور ہو تو مفید عموم ہوتا ہے۔ اللہ نے جو نعمت بنائی ہے اپنے کرم سے مجھے عطا فرمائی، سبحان اللہ، اب قاسم بانٹنے والا ہے، پھر انما انا
اسمیہ ہے، مبتدا خبر ہے، جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے میں بانٹتا ہوں، میں بانٹ رہا ہوں اور میں بانٹتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوں، حتیٰ کہ جنتی بھی وہی جنت میں جائے گا جس کو میری اجازت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد ملت شاہ محمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی نے اسی لیے یہ کہا، فرمایا کہ لا و رب العرش، قسم اٹھا کے کہہ رہی ہے، لا زائدہ ہے، واو قسمیہ ہے، و رب العرش، رب عرش کی قسم، جس کو جو ملا ان سے. سبحان اللہ. اب جس کو میں بھی عموم ہے اور جو میں بھی عموم ہے، جس کو ملا، جتنا ملا، جب ملا، جہاں ملا، جیسے ملا، ان سے اللہ یا رسول یا نبی یا نبی. جس کو جو ملا ان سے ملا. اب کوئی اگر کہے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مت مانگو، وہ جب رب بھیج رہا ہے نبی کے در پہ، تم کہتے ہو مت. اب اللہ کی مانے یا تمہاری مانے؟ ہم تو اللہ کے بندے بھی، ہم تو اللہ کی مانے. ہمیں اللہ نے کہا کہ کعبہ کی طرف منہ کرو، ہم نے کعبہ کی طرف منہ کرو. حوالے بجا کر شطر ہمیں رب نے فرمایا اس پتھر کو چومو، ہم نے چوما. جو کچھ رب فرمایا ہم وہی کرتے ہیں. اب رب فرما رہا ہے قرآن میں ہمارے جاؤں کا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت حکم ہے جب نبی پاک دنیا میں بیٹھے تھے، جب سے پردہ فرمایا تو پھر یہ حکم ختم. میں نے کہا حکم کے ختم ہونے کی کوئی دلیل تو پیش کرو. قرآن تو عموم فرما رہا ہے، ایک جب گناہ ہو جائے، جب زمانے کا عموم ہے، جب گناہ ہو، جہاں گناہ ہو، جیسا گناہ ہو، جاؤ کا محبوب کی بارگاہ میں آؤ. اللہ تعالیٰ نے جو قید نہیں لگائی کہ دنیا میں بیٹھے تو آؤ پڑھنا نہ ہو. پھر دیکھو اگر دنیا میں بیٹھے ہوئے ان سے مانگ سکتے ہیں تو برزخ میں بیٹھے ہوئے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ نہیں شرک ہے نبی کے پاس. میں نے کہا جو نبی سے نہیں لیتا وہ حرام کھاتا ہے، بے شک. حلال ملتا ہی اس کو ہے جو نبی کے لنگر سے لیتا. آپ دیکھیں کہ رزاق کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ ہے نا رزاق. بے شک. تاجر کو رزق دیتا ہے اللہ، مزدور کو رزق دیتا ہے اللہ، صنعت کار کو رزق دیتا ہے اللہ، کاشتکار کو رزق دیتا ہے اللہ، ہر ایک کو رزق دیتا ہے اللہ. چور کو کون رزق دیتا ہے؟ ڈاکو کو کون رزق دیتا ہے؟ سود کھانے والے کو کون رزق دیتا ہے؟ رشوت کھانے والے کو کون رزق دیتا ہے؟ تو یہ کیا کہ کسان کا رزق حلال، مزدور کا رزق حلال، صنعت کار کا رزق حلال اور چور کا رزق حرام. دینے والا تو وہی. چور کا حرام کیوں ہو گیا؟ سود کھانے والے کا حرام کیوں ہو گیا؟ شراب بیچنے والے کا رزق حرام کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ صنعت کار ہے، مزدور ہے، کاشتکار ہے، وہ میرے نبی کے لنگر سے لے رہا ہے، ان کے حکم کے مطابق لے رہا ہے. اور چور نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، چور نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، سود خور نے نبی کا دامن چھوڑ دیا، رشوت خور نے نبی کا دامن چھوڑ دیا. جس نے
نبی کا دامن چھوڑ کے کھایا وہ حرام کھا رہا ہے، جو نبی کا دامن پکڑ کے ان کے لنگر سے لے وہ حلال کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حلال تو ملتا ہی اس کو ہے، پھر حرام خوروں کو کیا پتا کہ محمد پاک کی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے جو شک کہتے ہیں نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے لینا شرک ہے، نبی سے کہنا شرک، پتہ چلا کہ یہ سارے خبیث حرام کھاتے ہیں، حلال تو وہی کھاتے ہیں جو محمد پاک کے سر کے من سے سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، زندہ آباد۔ اب آپ دیکھیں جس کی اولاد نرینہ نہ ہو وہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بیٹا دے۔ اور اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جناب قبرستان میں ایک نیا نومولود بچہ پڑا تھا جس کو کتے کھا لے۔ نومولود بچہ گٹر میں پھینک دیا، نیا پیدا شدہ بچہ باہر پھینک دیا۔ ہے یار بیٹا پھینک کیوں رہے ہو؟ گٹروں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ قبرستانوں میں کیوں پھینک رہے ہو؟ بیٹا ہے، اور ایک گھر میں بیٹا پیدا ہوا، مبارکباد مل رہی ہے، خوشیاں منا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، مبارک ہو گئی اللہ نے تمہیں بیٹا دیا ہے۔ تو یہ جس بیٹے کی مبارک مل رہی ہے خالق اس کا بھی اللہ ہے، جس کو پھینکا جا رہا ہے خالق اس کا بھی اللہ ہے، مگر پھینکا وہ جا رہا ہے کہ جس خبیثہ عورت نے نبی کا لنگر چھوڑ کے بیٹا جنا وہ پھینکا جا رہا ہے، اور جو نبی کی شریعت کا دامن تھام کے جس نے محبوب کے لنگر سے لیا ہے وہ چوما جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کے لنگر سے لوگے تو حرام حلال کھاؤ گے، نبی سے منہ موڑنا تو جہنم میں جانا۔ بے شک، اب فرماتے جاؤ کا، یہ نہیں قید لگائی کہ جاؤ کا پھر مدینہ تھے، محبوب کی بارگاہ میں آؤ مگر مدینہ میں آؤ نا، یہ قید نہیں لگائی، کیونکہ یہ تکلیف والا یتاق ہے۔ اللہ جس کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب کر دے بڑا خوش وقت ہے، مدینہ پاک، لیکن مدینہ منورہ جائے کسی ملا کا کہنا نہ مانے، مدینہ منورہ جائے میرے آقا کے گنبد خضرا کی زیارت کی نیت کرے، نہیں مدینہ جانا مسجد نبی کی نیت کر کے جانا، گنبد خضرا کی نیت نہ کرنا۔ او پاگلو، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے، جن کے دلوں میں مدینے والے کا بغض ان سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ یہ جو روڑے پھینک رہے ہوتے ہیں نا سڑکوں پر، یہ چھوٹے پاگل ہیں، بڑا پاگل وہ خبیث ہے جو نبی کی عظمت کا منکر ہے، بے شک، میرے آقا کی شان کا منکر ہے۔ کمال کی بات ہے یار، کہتے ہیں مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ، روزے کی نیت نہ کرنا۔ اور میں نے کہا جیسا ہستی کی نسبت ہوئی مسجد کو، اس ہستی کی نسبت والی مسجد کی نیت کر کے جائیں تو ٹھیک ہے، اور جہاں خود وہ ہستی بیٹھی ہے، جہاں خود محبوب بیٹھے ہیں وہاں کی نیت نہ کرو۔ اسی لیے آقا نے قید لگائی، فرمایا منظار قبری، منظار قبری، جو بندہ آئے مدینہ اور میرے گنبد خضرا پاک کی زیارت کی نیت کر کے یہ نہیں بنا کہ من جا قبری، من ناظر الی قبری، جو میرے روضے کو دیکھے نہیں، جو میرے روضے پاک کی طرف آئے نہیں، فرمایا منظار آئے اور میرے روضہ پاک کی زیارت کی نیت کر کے آئے، قید لگائیے زیارت کی نیت کر کے آئے، بس نیت زیارت کر کے آنے والے تجھے مبارک، اور تیری نظر پڑی گنبد خضرا پر، واجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت تیرے لیے واجب ہو گئی۔
بتاؤ کتنا انعام ملا. سرکار کی روضہ انور کی زیارت سے کتنا بڑا انعام ملا. شفاعتی واجبت لہو شفاعتی، اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اور شفاعت کا مستحق مومن ہے، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی. گستاخ کے لیے شفاعت نہیں ہے، عیب جوئی کرنے والے کتے کے لیے شفاعت نہیں ہے. شفاعت ہے تو صرف مدینے والے کے عاشق کے لیے، محب کے لیے ہے. جو نبی کی کسی ایک صفت کا منکر ہو وہ گستاخ ہے. جو میرے آقا کو ہر اعتبار سے پاک مانے، افضل مانے. جب اللہ کا حبیب دنیا میں آ گیا تو پھر بتاؤ ناقص آئیں اور کہیں میں نبی ہوں؟ یہ پاگلوں والی بات ہے. بے شک جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے میرے آقا کے بعد، آپ نے تو علی پاک کو فرما دیا. اتنی بڑی ہستی کو آپ نے فرمایا کہ علی تمہارا مقام میری بارگاہ میں ایسے ہے جیسے ہارون کا مقام موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. الا انہ لا نبی بعدی، صرف اتنا ہے کہ ہارون نبی تھے اور تم نبی نہیں، کیونکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. بتاؤ اب نبوت کا دعویٰ کرنے والا پاگل ہوگا یا نہیں؟ بے شک. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی پاگل، جو خاتم النبیین نہ مانے وہ بھی پاگل. جس کو لفظ خاتم النبیین نہ آئے وہ پاگلوں کا پاگل. بے شک سرکار کی عظمتوں کو مانو گے تو مرو گے تو مزہ آئے گا مرنے میں. سبحان اللہ. نشان مرد مومن بات و قوم جو مر کا یہ تبسم پر لبے. مومن کی علامت یہ ہے کہ جب اسے موت آتی ہے مسکراتا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو اس سے یار تو کیوں مسکراتا جا رہا ہے؟ اور تو اپنی بیوی چھوڑ کے جا رہا ہے، بچے چھوڑ کے جا رہا ہے، عزیز و اقارب چھوڑ کے جا رہا ہے، دوست چھوڑ کے جا رہا ہے، احباب چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. آج تبسم کیسا، آج مسکراہٹ کیسی، آج خوشی کیسی، وہ تمہیں زبان حال سے جواب دے گا. کیوں نہ مسکراؤں، کیوں نہ خوش ہوں؟ مجھے جو بشارتیں دی گئی ہیں، آپ قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اور جس کو میرے آقا کا دیدار ہو گیا نا، دنیا میں ہو گیا یا قبر میں ہو گیا یا جہاں بھی، تو فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام مران. جس مومن کو میرا دیدار ہو جائے، نبی پاک نے قید نہیں لگائی کہ کہاں دیدار ہو، نا بس مرانی، جسے میری رویت نصیب ہو گئی، میرا دیدار نصیب ہو گیا، اور میں جہنم کی طاقت ہی نہیں کہ اس کو چھو سکتا. جہنم میں جانا تو درکنار، چھو ہی نہیں سکتے. جس کو دیدار ہو گیا، ہم نے فرمایا محبوب امت پیاری ہے نا آپ کو، جاؤ پھر قبر میں دیدار کرو. دیدار کرانا آپ کا کام ہے، گلزار بنانا میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبر میں دیدار ہو رہا ہے، اور عاشق کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پہ گروں. کب فرشتے پھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتوں اب میں ان کے پاؤں سے کیوں کر اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس کے اللہ یا رسول اللہ یا سبحان اللہ. غور کیجیے، ملا کہتا ہے محبوب کے پاس جانا شرک، رب کہتے ہیں مر کے بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. موت کے بعد بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں واہ آؤ واہ گے واہ واہ. تو قبر جنت کا باغ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جہنم کا گڑھا. حضرات محترم، اللہ نے جو کچھ فرمایا ہم تو وہی کہتے ہیں بھائی، کو بناوٹ تو اس میں ہے. میں جس قسم کا گناہگار ہے آپ کی بارگاہ میں آئے،
باپ کی بارگاہ کہاں ہے؟ دیکھو نا اگر مدینہ منورہ ہی بارگاہ ہو پھر تو مر گیا. گناہ تو ہر وقت ہو سکتا ہے نا. اور مدینہ منورہ جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. پہلے پاسپورٹ بنو، ایسے ہوں گے تو پاسپورٹ بنے گا. پھر جناب بندہ ٹکٹ خرید کرو، پھر ویزے کی انتظار کرو، پھر ہوائی جہاز کی انتظار کرو. ممکن ہے یہ ساری انتظاروں سے پہلے ہی بندہ مر جائے تو پھر تو کیا جانا، بخشے تو نہ ہوئی. یا اللہ یہ جو تکلیف مارا یطاق ہے، جس کی طاقت نہیں وہ تکلیف تو دے گا نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں نے کب کہا ہے کہ جاؤ کا پھر مدینہ سے میرے محبوب کی ساری کائنات جلوہ کا. سبحان اللہ. اس ملا کی بات مت مانو جو کہتے ہیں نبی حاضر ناظر نہیں. اس جاہل کی بات مت مانو. میرا محبوب پوری کائنات میں جلوہ فرما ہے. اگر نہ ہوتا تو تم نماز میں السلام علیکہ کہاں تو کہاں ہی اس کو جاتا ہے جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا. سبحان اللہ ما اجملہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بولنا کہ تاجدار نے بتایا ما اجملہ کا پتہ چلا بیٹھے ہیں بارگاہ. سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جمال دیکھ رہے ہیں، کمال دیکھ رہے ہیں، حسن دیکھ رہے ہیں. اس لیے کا ما اجملہ کا، ما اکملہ کا، ما احسن کا. کہاں کیا مطلب؟ آپ کا یہ آپ کس کو کہا جاتا ہے جو دور بیٹھا؟ آپ تو تم اس کو کہا جاتا ہے جس کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہو یا وہ قریب بیٹھا ہو. یہ کہتے ہیں ما اجملہ کا، آپ کا ایسا جمال. ما اجملہ ما احسن یہ کلمات تعجب ہیں. کلمات تعجب، جو چیز تعجب میں ڈال دے. دیکھا نا تاجدار گولڈا نے، زیارت کی نہ حسن محبوب کی، جمال محبوب کی، کمال محبوب کی، تو بول اٹھے ما اجملہ کا، آپ کا ایسا جمال. ما اکملہ کا، آپ کا ایسا کمال. ما احسن کا، آپ کا ایسا حسن. کتھے میرے علی، کتھے تیری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتھے میرے علی، کتھے تیری صدا. کیا خوب کہا. سبحان اللہ. واہ واہ. سرکار پوری کائنات جلوہ گاہ ہے. انشاءاللہ مزید ہم ابھی نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد یہاں 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد ہوگا. مختصر محفل ہوگی اور اس محفل کے وسیلے سے ہم اپنی اس جامع مسجد کی انتظامیہ انجمن غوثیہ کے صدر محترم، ہمارے انتہائی محترم اور عاشق رسول حاجی محمد نصیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو اصالِ ثواب کریں گے. تو آپ احباب جن کے پاس فرصت وقت ہے تشریف رکھیں. باقی باتیں پھر اس وقت ہوں گی.